اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی قوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالی نے ان کی بے حیائی اور نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ یہ وہ قوم تھی جو لوط علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور انہیں شام کے علاقے میں ایک بستی سدوم کی طرف بھیجا۔ یہ بستی سرسبز، خوشحال اور دولت مند تھی، لیکن وہاں کے لوگ انتہائی گناہ گار اور بدکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، اور وہ تھا مردوں کا مردوں سے بدفعلی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ سورہ الاعراف اسی سے اسی۔ قوم کی سرکشی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار نصیحت کی، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ بے حیائی چھوڑ دو، یہ راستہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ لیکن ان کی قوم نے کہا، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ان کے مہمانوں کو تنگ کرتے اور اپنے گناہوں پر فخر کرتے۔ اللہ کا فیصلہ جب قوم نے باز نہ آئی تو اللہ تعالی نے اپنے 3 فرشتے بھیجے، حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام، جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قوم نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو بد نیتی سے جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، لیکن فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ۔ سورہ ہود 89۔ عذاب کا نزول پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت دکھائی۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام بستی سے نکلے، عذاب الہی نازل ہو گیا۔ ایک، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک جھونکے سے زمین کو الٹ دیا۔ 2، آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ 3، ان کی تمام بستیاں تباہ ہو گئیں اور ان کا نشان مٹا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے ان کی بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ سورہ ہود 82۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، وہ اپنی قوم کی حمایت کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ سورہ الاعراف 18، یعنی وہ بھی عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ قوم لوط سے سبق میرے بھائیوں، یہ واقعہ محض ایک کہانی نہیں، یہ عبرت کا آئینہ ہے۔ آج اگر کوئی قوم یا معاشرہ بھی بے حیائی، فحاشی، ہم جنس پرستی، زنا یا نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو یاد رکھو، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت 35۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ 2، بے حیائی اور فحاشی سے بچیں۔ 3، اللہ سے توبہ کریں۔ 4، اپنی اولاد کو ایمان، حیا اور نماز کی تعلیم دیں۔ 5، ان قوموں کے راستے پر نہ چلیں جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئیں۔ اختتام میرے عزیزوں، قوم لوط کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، لیکن اس کی نافرمانی میں امن نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے دلوں میں نور ہو، تو ہمیں اللہ کے احکام پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہماری نسلوں کو پاکیزہ رکھے اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے جنہوں نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔